السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی پوڈ کاسٹ کا موضوع بہت اہم ہے، خصوصاً رمضان المبارک کے حوالے سے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ مساجد میں تراویح کے دوران قرآن مجید سنانے والے حافظ صاحب کو ختم قرآن کے موقع پر کچھ رقم، ہدیہ یا تحائف دیے جاتے ہیں۔ آج ہم اس حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف عالم دین مفتی صابر محمود صاحب۔ مفتی صاحب، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ مفتی حسان صاحب۔ مفتی صابر صاحب، سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا تراویح میں قرآن مجید سنانے پر حافظ صاحب کو اجرت، پیسے یا ہدیہ دینا شرعی طور پر جائز ہے؟ مفتی حسان صاحب، اس کا سیدھا اور واضح جواب یہ ہے کہ تراویح کی نماز میں قرآن مجید سنا کر اجرت لینا اور لوگوں کے لیے اجرت دینا شرعاً ناجائز ہے۔ لینے اور دینے والے دونوں اس عمل سے گناہگار ہوں گے اور اس پر انہیں کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا۔ شریعت میں تو یہاں تک رہنمائی کی گئی ہے کہ اگر بلا اجرت قرآن سنانے والا کوئی حافظ دستیاب نہ ہو تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ علم ترا کیف یعنی چھوٹی صورتوں سے تراویح پڑھا دی جائے۔ اس سے بھی تراویح کی سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن مفتی صاحب، آج کل اکثر مساجد میں چندہ کیا جاتا ہے یا رقم پہلے سے طے نہیں ہوتی، لوگ اسے اجرت کے بجائے ہدیہ یا انعام کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، آج کل تراویح میں قاری اور سامعین کو ختم قرآن کے موقع پر پیسے دینے کا عام رواج بن گیا ہے۔ بعض جگہوں پر چندے کے ذریعے رقوم جمع کی جاتی ہیں، بعض جگہوں پر رقم پہلے سے متعین کر دی جاتی ہے، اور بعض اوقات رقم متعین تو نہیں ہوتی مگر لینے دینے کا رواج چلا آ رہا ہوتا ہے۔ جب پڑھانے والے حافظ صاحب کو یقین ہو کہ انہیں ایک خاص رقم ملے گی اور مسجد کے منتظمین کو بھی معلوم ہو کہ اگر پیسے نہ دیے تو حافظ صاحب اگلی مرتبہ ختم قرآن کے لیے نہیں آئیں گے، تو یہ سب صورتیں در حقیقت قرآن سنانے کا معاوضہ اور اجرت ہی کہلاتی ہیں، جو کہ ناجائز ہے۔ یہ تو بہت اہم اور نازک مسئلہ ہے۔ اگر کوئی حافظ صاحب غریب ہوں، ضرورت مند یا مقروض ہوں اور مسجد کی انتظامیہ ان کا مالی تعاون کرنا چاہے تو کیا اس کی کوئی جائز صورت ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، شریعت نے اس کی جائز صورتیں بھی بتائی ہیں۔ اگر حافظ صاحب کو رمضان المبارک کے لیے نائب امام بنا دیا جائے اور ان کے ذمے 1 یا 2 نمازیں سپرد کر دی جائیں تو اس خدمت کے عوض انہیں تنخواہ کے عنوان سے کچھ دینا جائز ہوگا، خواہ وہ رقم کم ہو یا زیادہ۔ اسی طرح اگر تراویح سنانے والا اسی مسجد کا مستقل امام ہو اور کمیٹی رمضان المبارک میں اضافی مشاہرے یا الاؤنس کی صورت میں امام کا تعاون کر دے تو یہ تراویح کی اجرت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص انفرادی طور پر اپنی خوشی سے کچھ دینا چاہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی علاقے میں پیسے لینے دینے کا کوئی رواج نہ ہو، نہ حافظ صاحب سے پہلے سے کچھ طے ہوا ہو، اور چندہ کیے بغیر کوئی شخص اکیلے اپنی طرف سے حافظ صاحب کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں ہدیہ، تحفہ یا عیدی کے طور پر نقد رقم یا سوٹ وغیرہ دے تو اس صورت میں لینے اور دینے کی گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ مصلیوں میں سے اگر کوئی صاحب خیر حافظ صاحب کے افطار اور سحری کا انتظام کر دے اور آخر میں بطور ہدیہ یا امداد کچھ پیش کرے تو یہ بھی قابل اعتراض نہیں ہے، بشرطے کہ وہ بطور اجرت نہ ہو۔ ماشاء اللہ، بہت عمدہ رہنمائی فرمائی آپ نے۔ آخر میں ایک اور رسم کے بارے میں بتائیے گا کہ ختم قرآن کی شب عموماً مساجد میں مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ تکمیل قرآن کریم کے موقع پر مٹھائی تقسیم کرنا کوئی ضروری عمل نہیں ہے اور کتابوں میں اس کا کوئی مستقل اجر و ثواب بھی موجود نہیں ہے۔ اگر مٹھائی کے لیے لوگوں کو چندہ دینے پر مجبور کیا جائے، بچوں کا رش اور شور و غل ہوتا ہو، مسجد کا فرش خراب ہوتا ہو یا اسے لازم اور ضروری سمجھا جاتا ہو تو اس عمل کو ترک کر دینا ضروری ہے۔ البتہ اگر کوئی اپنی خوشی سے بنا چندہ کیے اور ریاکاری کے بغیر اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کی نیت سے تقسیم کرے تو اس کی گنجائش ہے۔ ایسی صورت میں بھی بہتر یہ ہے کہ خشک چیز تقسیم کی جائے اور مسجد کے اندر کے بجائے دروازے پر تقسیم کی جائے تاکہ مسجد کا فرش وغیرہ خراب نہ ہو۔ جزاک اللہ مفتی صابر محمود صاحب، آپ نے آج بہت ہی تفصیل اور شرعی دلائل کے ساتھ اس اہم مسئلے پر ہماری اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی۔ ناظرین، امید ہے آپ کو اپنے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ اگلی پوڈ کاسٹ تک کے لیے اپنے میزبان مفتی حسان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔